آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرف پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا درخت فرمایا بڑے گناہ گار یعنی کافر کی خوراک ہے۔ جہنمی زقوم کی یہ کیفیت یہ ہے کہ وہ گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا کہ فرمایا کہ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ زقوم نامی درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر قرآن میں بتاتا ہے کہ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ یہ زقوم کا درخت جو جہنم میں ہوگا، جہنمیوں کو جو دیا جائے گا، یہ پیدا کہاں سے ہوا تو وہ بھی اللہ نے بتایا۔ فرمایا بے شک وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ اس کا شکوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے اور پھر اس سے پیٹ بھریں گے، یعنی کھانا پڑے گا، یہ نہیں کہ جہنمی نہیں کھا سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اسے کھانا پڑے گا اور اس سے پیٹ بھی بھریں گے۔ اور ایک اور مقام پر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اسی زقوم کے طرف کے حوالے سے فرماتا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہوں جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، کہ بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، پھر تم اس سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر یہ کھانے کے بعد پانی مانگو گے تو فرمایا تمہیں پانی ہم کیسا دیں گے۔ الامان والحفیظ فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور ایسا پیو گے کہ جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین، انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ الامان والحفیظ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والوں کی زندگی خراب ہو جائے، یعنی پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں فرمایا ان کی زندگی خراب ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کا کھانا ہی یہی ہوگا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس بدترین عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اسے پکڑو پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے عذاب کا پانی ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب حساب کتاب ہو جائے گا، حساب کتاب کے بعد جہنم کے فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ اس گناہ گار کو پکڑو اور سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو تاکہ اس کی شدت سے اسے عذاب پہنچے
اور سورہ حج میں بھی اللہ رب العالمین نے وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا اس کی کیفیت ہم سورہ حج میں بھی سن چکے تھے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سورہ حج کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ پانی کیسا کھولتا ہوا ہوگا، اس کی کیفیت کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، چکھ تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، بے شک یہ وہ ہے کہ جس میں تم شک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس جہنمی کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس وقت اس کی تذلیل کرتے ہوئے توہین کرتے ہوئے اس سے کہا جائے گا کہ یہ جو تجھے ذلت اور اہانت والا عذاب تو ہے مل رہا ہے اس کو چکھ۔ تو اپنے گمان میں اپنی قوم کے نزدیک تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا تصور کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں بڑا عزت والا ہوں، بڑا کرم والا ہوں، تو اللہ فرمائے گا یہ بھی تیری تعظیم ہو رہی ہے، یہ جو تجھے عذاب مل رہا ہے یہ تیری عذاب تجھے تیری تعظیم ہو رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ عزت والا اور کرم والا کوئی نہیں، اور پھر کہنے لگا خدا کی قسم آپ اور آپ کا رب نعوذ باللہ کہنے لگا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس لیے وعید کے طور پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ تو جو اپنے آپ کو بڑا عزت والا اور کرم والا کہتا ہے کل ہم تجھے بتائیں گے۔ اور دنیا میں بھی اللہ نے بدر کے میدان میں اس کو دکھایا کہ ایک وہ جو ننھے سے صحابی تھے اور اسی سے اس کی وہ درگت ہوئی اور یہ واصل جہنم ہوا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اور فرمایا کفار سے یہ بھی کہا جائے گا کہ بے شک جو تم عذاب دیکھ رہے ہو یہ وہ عذاب ہے کہ دنیا میں تمہیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ کا عذاب ہے تو لیکن تم شک کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ تھا جہنمیوں کا ذکر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چونکہ قرآن جہاں جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے وہیں جنتیوں کا بھی بتاتا ہے۔ اب سنیے جنتیوں کا، فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک ڈر والے امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے، یوں ہی ہوگا اور نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم نے ان کا نکاح کر دیا۔ وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ وہ مانگیں گے، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ تمہارے رب کے فضل سے یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ 7 آیات کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کفر اور گناہ کرنے میں اپنے آپ کو بچانے والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کفر سے بچایا اور وہ گناہ کرنے سے ڈرتے تھے مجھ سے، گناہ نہیں کرتے تھے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایسی جگہ رکھی ہے کہ فرمایا جہاں انہیں آفات سے امن نصیب ہوگا، اور وہ جنت ہے میرے رب کی، اور فرمایا اس امن والی جگہ کے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا ہے یہ چھوڑ گئی تو وہاں جنت میں پہنچ جانے کے بعد رب کریم فرماتا ہے کہ ان کا ہم خوف نکال دیں گے، یہ نہیں کہ عارضی انہیں جنت دیں گے بلکہ ان کا وہ خوف نکال دیں گے اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ہم نے ہمیشہ اپنے رب کی جنت میں رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اس جگہ میں ہوں گے کہ جہاں باغ ہے،
بہنے والے چشمے ہوں گے، وہاں ان کو ہم لباس اتنا شاندار دیں گے کہ فرمایا باریک اور موٹے ریشم کے لباس انہیں پہنائے جائیں گے، اور وہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس طرح ہوں گے کہ کسی کی پشت کسی دوسرے کی طرف نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ پشت کر کے بیٹھے ہو، بلکہ رب کریم فرماتا ہے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ اور فرمایا جنتی اس طرح ہمیشہ دل پسند نعمتوں میں رہیں گے۔ اور فرمایا ہم نے ان کا نکاح کس سے کیا، تو اس کا بھی تعارف اللہ نے فرمایا کہ وہ نہایت سیاہ یعنی آنکھوں کی جو پتلی ہے، فرمایا کہ نہایت سیاہ اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے ہم ان کی شادی کریں گے، اور وہ جنت میں اس طرح بے خوف ہو کر اپنے جنتی خادموں کو وہ حکم کریں گے کہ ہمیں پھل دیا جائے، جو وہ مانگیں گے بے خوف ہو کر وہ مانگیں گے، انہیں دیا جائے گا۔ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میوہ کم ہو جانے کا، پھل ختم ہو جانے کا، نہ نقصان پہنچانے کا، اور نہ کوئی اندیشہ ہوگا۔ تمام چیزوں سے یہ پاک جنت میرے رب کی ہے۔ اور سنو کہ انہیں جو دنیا میں ہم نے موت دی تھی، انہوں نے دنیا میں موت کا ذائقہ چکھا تھا، یہی موت ہے، لیکن جنت میں انہیں کوئی موت نہیں ہوگی، وہ پھر موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کا جو رب ہے اپنے فضل سے ان جنتیوں کو آگ سے بچا لیا، یعنی انہیں جہنم کی آگ سے آپ کے رب نے انہیں بچا لیا، اور فرمایا جسے یہ نجات رب کریم عطا فرمائے گا، فرمایا یہی بڑی کامیابی ہوگی۔ اور سورہ دخان کا اختتام آخری 2 آیتیں، کل سے سورہ جاثیہ کا آغاز ہوگا، فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مرتقبون۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن حکیم کو آپ کی زبان میں عربی میں نازل کر کے اس لیے آسان کر دیا تاکہ آپ کی قوم کے لوگ اسے سمجھیں اور اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ فرمایا اگر وہ ایسا نہ کریں تو آپ ان کی ہلاکت، ان کی بربادی اور ان پر آنے والے عذاب کا انتظار کریں، اور بے شک وہ بھی آپ کی وفات کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ حضور کے لیے سوچا کرتے تھے کہ کب یہ یعنی حضور کا وصال ہوگا تو یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں انتظار کرنے دیجئے، یہ تو اپنی ہلاکت اور انتظار، اپنی بربادی کا اور اپنے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ دخان یہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا تھا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کی برکت کتنی ہے کہ اسے روزانہ رات کو اگر کوئی پڑھے تو صبح وہ اس حال میں کرے گا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے، اور جو شب جمعہ پڑھے تو میرے آقا نے فرمایا اسے بخش دیا جائے گا، اور جو جمعے کے دن پڑھے یا شب جمعہ پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ سورہ دخان ہم نے پوری سماعت کی۔ اللہ رب العالمین اس سورہ دخان کے جو 3 رکوع ہیں ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا مضمون ہم دوبارہ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جنت کا اللہ نے ذکر کیا اللہ رب العالمین وہ جنت اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور اللہ اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کو پڑھتے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اس کا فہم نصیب فرما، اس کا نور عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔